اعتراض کر لیتے. اور کیا خوبصورت مثال دیے آیت اللہ شہید متحدی نے. کہا یہ جو ریل گاڑی ہوتی ہے، جب بچپنے میں مثلا ہم دیکھتے تھے یہ ریل گاڑی جو ہے، ٹرین جو ہے، یہ جب کھڑی رہتی تھی بچے اس کو پتھر نہیں مارتے تھے. وہ بچہ کھڑی ہوئی ریل گاڑی کو یا کھڑی ہوئی بس کو پتھر مارتے نہیں مارتے. جب یہ چلتی ہے تو پتھر مارتے. تو بس کہا کہ عالم کا بھی ایسی ہے. عالم جب اپنے علم کے مطابق کام کرنا چاہتا ہے تو لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے. اعتراض نہ کریں بلکہ اس کو سمجھے اور عمل پیرا ہو جائے. یہی اس کا کام ہے، یہی اس کی عظمت ہے. اگر نہیں کیا اپنی چلائی تو گویا ضائع کر دی. اسی طرح انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، الیکٹریشین ہیں، مختلف شعبات ہیں، ان کو ان کا کام کر لیں. اس لیے ہمارے مراجع اسلام جو ہے وہ زیادہ تر ایکسپرٹ کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور ان کو جو ہے کار فرما ہونے کے لیے تاکید کرتے ہیں کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس کو موقع دیا. تو اب یہ راوی ہوشیار ہے، اس نے کراس کوشچن کر دیا، یا رسول اللہ میں آپ سے عمل کے بارے میں سوال کروں، آپ مجھے جو ہے علم کے بارے میں جواب دیں. دیکھیں، اور اسی جیسا جواب آپ کو قرآن میں ملے گا. قرآن میں کیسے ملے گا؟ قرآن میں آگے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا خرچ کریں؟ اور جواب کیا مل رہا ہے؟ جواب مل رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا سوال تھا کہ آپ خرچ کریں مثلا اپنے والدین کے اوپر، پھر اپنے عزیز و اقارب کے اوپر، اور یہ دیکھیں سوال کچھ ہے جواب کچھ ہے. یعنی یہ اہمیت بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب جو ہے اہمیت آپ کے سوال کی نہیں ہے، اہمیت کس کی ہے؟ اہمیت ہے جواب کی. کیوں؟ خرچ کرنا چاہے جو چاہے کریں، لیکن یہ جو ترتیب ہے نا نیکی کہاں سے جائے؟ تو نیکی سب سے پہلے اپنے والدین سے شروع کریں. اس کا مسئلہ پتا نہیں کہ یہاں سے شروع کریں، لیکن یہاں سے شروع ہوگی، عزیز و اقارب، اور پھر آہستہ آہستہ یہ دائرہ پھیلتا رہے. اب آ جائیں رسول اللہ اس کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان العلم ینفعک معہ قلیل العمل، کہ بے شک علم ایک ایسی چیز ہے اگر یہ علم ہوگا تو معمولی سا عمل بھی تمہیں فائدہ دے گا. وَإِنَّ الْجَهَلَ لَا يَنْفَعُكَ مَعَهُ كَثِيرُ الْعَمَلِ، اور جہالت ہوگی، جہالت کے ساتھ کام ہوگا تو چاہے عمل زیادہ ہی کر لیں آپ کو فائدہ نہیں دے گا. اور واضح سی مثال ہے یہ رستہ یہاں سے وہاں جا رہا ہے، یہاں سے وہاں جا رہا ہے، یہاں سے وہاں جا رہا ہے. اب آپ کو یہاں سے گلشن کی طرف جانا ہے تو آپ کا رخ ادھر ہونا چاہیے. جب آپ سڑک کی طرف نکلیں گے تو رخ ادھر ہونا چاہیے. کہ علم ہوگا تو پھر عمل آپ کا اس کے بعد آئے گا. لیکن آپ کو علم ہی نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ یعنی لوگوں کو علم نہیں ہوگا، جہالت ہوگی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ اس طرف چلے جائیں گے، IRC کی طرف، اور بہت تیزی کے ساتھ جاتے رہیں گے. جتنا تیز جاتے رہیں گے اتنا منزل سے دور ہوتے رہیں گے. اور اگر آپ کی ڈائریکشن اور سمت صحیح ہوگی تو پھر جو ہے چاہے آپ آہستہ ہی کیوں نہ چل لو، ایک نہ ایک مرحلے پر کسی نہ کسی وقت پہنچ ہی جائے. بس یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو انسان عمل صالح کرے، تقویٰ پرہیزگاری کرے، لیکن اس کو کافی نہ سمجھے. سورہ مبارکہ توبہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صرف تقویٰ اختیار نہیں کرنا بلکہ صادقین کے ساتھ بھی ہونا ہے. صادقین آل محمد علیہ السلام. جب آپ صادقین کے ساتھ ہوں گے تو اب آپ کی نماز جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے، آپ کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتے ہیں، آپ کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے. اعمال کی کثرت
اور قلت معیار نہیں ہے، صادقین کے ساتھ ہونا معیار۔ معمولی سا بھی عمل ہوگا، معمولی سا، ویسے تو جتنا چاہے عمل کریں، تو کہ جب آپ ولایت میں آ گئے، عقیدت آپ کی آ گئی ہے، عقیدت درست ہو گیا، تو اب آپ جتنا چاہے عمل کریں۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اصل چیز آپ کے پاس ہو، وہ جوہر ہونا چاہیے، اور وہ جوہر کیا ہے؟ ادھر ہے علم اور یہاں ہے مودت ہے، ولایت ہے۔ سوال اور دیکھیں علماء نے علوم کو تقسیم کیا ہے۔ علوم جو ہے اسلامی علوم وہ 3 قسم کے ہیں۔ انما العلوم ثلاثہ، کہ علوم سے واصف کتنے ہیں؟ 3 اقسام، 3 قسمیں۔ ایک علم جو ہے وہ توحید کے حوالے سے، یہ بنیاد ہے۔ دوسرا علم ہے آپ کا علم فقہ، حلال اور حرام۔ تیسرا پھر ہے اخلاقیات، آداب اور سنت وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور یہ جو تقسیم بندی کی ہے حدیث کی روشنی میں ہے، اور اس کی مثال جو ہے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ اس کی بنیاد جیسی مثال ہے کہ بنیاد جو ہے اس کو حیثیت ہے عقائد کی۔ عقائد جو ہے یہ آپ کی بنیاد ہے، اگر عقائد درست نہیں ہے تو گویا آپ کی بنیاد ہی نہیں بن پائے۔ اس کے بعد جب بنیاد بن جاتی ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ عمارتیں قائم کرتا ہے، خالی بنیاد پر اکتفا تو نہیں کرتا۔ جب عمارتوں کی حیثیت کیا ہے؟ عمارتوں کی حیثیت ہے آپ کے یہ شرعی مسائل، یہ فقہ، یہ حلال، یہ حرام، یہ چیزیں انسان کو پتہ ہونی چاہیے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کہ قدم قدم پہ بدقسمتی سے کہ مثلا کچھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ عالم کا کام کیا ہے؟ مثلا نماز پڑھنا، عالم کا کام کیا ہے؟ مثلا اذان دینا، عالم کا کام کیا ہے؟ نکاح پڑھانا، باقی تو ہمیں ضرورت نہیں، بلکہ ہر مسئلے میں آپ کو علم دین کی ضرورت ہے۔ اسی کو کہتے ہیں فقہ کا علم، حلال اور حرام کے بارے میں، جس کے پیچھے، جس کے سلسلے میں ہمارے مراجع الاسلام جو ہے ایران عراق تک و دو کرتے ہیں، اس قدر محنتیں اور ریاضتیں کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے توضیح المسائل ہوتی ہے، یہ فقہ کا علم جو ہوتا ہے کہ معمولی چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت ریاضتیں اور محنتیں ہوتی ہیں۔ پھر جا کے وہ اس پوزیشن میں آتے ہیں کہ آپ کو ایک بات دین کی بتا سکتے، اور وہ اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے، اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے، بلکہ وہ شریعت محمدی جو اللہ رسول اور امام کی طرف سے جو علم ہوتا ہے اسی میں غوطہ زن ہو کے ریسرچ کرنے کے بعد جو ایک بات کہتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ مثلا اللہ کا حکم ہے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اپنی مرضی سے سمجھ جاتے ہیں کہ جی اللہ کا حکم ہے، اور جو فقیہ بن جاتے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تفقہوا فی الحلال والحرام، حلال اور حرام میں جو ہے وہ فکر کرو کہ کیا چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے۔ وَإِلَّا أَنْتُمْ آرَام، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو گویا کہ آپ لوگوں کو نسبت دی جا رہی ہے، اس لیے جو پہلے زمانے میں جاہل بدو عرب ہوا کرتے ہیں، اگر یہ نہیں کیا، یہ ہے فقہ کا علم، اور اس کے بغیر عالم نہیں ہے کوئی، کوئی علم حاصل کرنے، دیگر علوم اس کے بعد ہے۔ یہ علم جو ہے یہ مقدم ہے، اور آخری علم جو ہے اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ علم آپ کا ہے اخلاقیات۔ پھر آپ کو اخلاقیات کی حیثیت اس طرح سے بیان کی جاتی ہے جیسے یہ رنگ و روغن ہے، کہ جب آپ کی عمارت مکمل ہو گئی تو اب آپ جو ہے رنگ و روغن کرتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کیا کرتے۔ جب کسی کی بنیاد ہی نہ ہو، جب کسی کی عمارت ہی نہ ہو، تو اب ایسی چیز کے اوپر رنگ و روغن کرنے کا کیا فائدہ؟ آداب اور تہذیب یہ ہونی چاہیے، لیکن کب؟ جب اس کے یہ 2 مرحلے ہیں، اور ایک فقیہ کی حیثیت اور اس کے علم کی قدر و قیمت کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ فقیہ کی اہمیت یہ ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ فضیلت، یعنی فضل الفقیہ علی العابد کا فضل شمس علی الکواکب،
کہ ایک فقیہ جو عالم دین ہوتا ہے، جو مجتہد کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، کم از کم فقیہ، اس کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہے کہ جیسے سورج کی تمام ستاروں کے اوپر. سورج ہے چاہے ایک کیوں نہ ہو، ستارے ہیں چاہے زیادہ کیوں نہ ہو، ستارے ہیں، سورج. تو فقیہ ہے، ایک مجتہد جو ہے لاکھ کوئی اور جو ہے کسی علوم کو اس کے حامل ہو جائے، لیکن اس فقیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جیسے تفسیر علوم اسلامی کی ہے، ہر ایک علم کی اہمیت ہے، سے انکار نہیں ہے، تو پر دنیاوی علوم بھی ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، اور بلکہ کہا گیا ایسے علوم حاصل کرو کہ جو آپ کو فائدہ دیں دین اور دنیا میں. اور ہم دعا میں کیا مانگتے ہیں کہ پروردگارا ہمیں ایسا علم دے جو علم نافع ہو. علم نافع کسے کہتے ہیں؟ جو فائدہ مند. اور جو ابس علم ہے اس کی طرف جو ہے حاصل کرنے کی ہمارے لیے مذمت کی گئی. مثال کے طور پر شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے ہماری شیخ توسی، اس پہ لکھا ہے ایک شخص جو ہے اس کے گرد جو ہے لوگ جمع تھے، اور رسول اللہ جب داخل ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کون ہے، کہا کہ علامہ ہے. تو پوچھا کہ کس بات کا علامہ ہے، کس چیز کا علامہ ہے؟ تو کہا یہ علم انصاف کا عالم، لوگوں کے نسب اور یہ چیزیں جانتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک حد تک جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، کام آئے. لیکن فضول اور ابس ایک گفتگو کرنا، یہ اس کا وہ ہے، نسب ہے، یہ ہے. تو کہا کہ ایسا علم ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے. توجہ ہے. اور جس کے پاس ہے اس کو فائدہ نہیں دے گا، صرف اس حد تک فائدہ ہے کہ ہاں ایک پہچان ہو جائے. تو کر معیار جو ہے قرآن حدیث میں کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور یہ جو تمہیں قبیلوں اور خاندانوں میں تقسیم کیا گیا، اس کی وجہ کیا بیان کی؟ لے تعارفو، تاکہ ایک دوسرے کی معرفت اور پہچان حاصل کر سکے. اور کچھ نہیں، اس طرح پہچان ہو جائے بس. تو پتہ چلا قوم، قبیلے اور یہ جو رنگ و نسل ہے یہ مختلف ہے، اسے بھی ایک پہچان ہو جائے گی اس قبیلے کی. لیکن اگر کوئی معیار ہے وہ ہے تقویٰ. اور یاد رکھے گا تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک علم نہ ہو، اور علم حاصل نہیں ہو سکتا جب کہ در عین بیس سے حاصل نہ کیا. مشہور معروف حدیث موجود ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابها. اور قرآن نے تو فیصلہ کر دیا یہ کوئی نیکی تو نہیں ہے کہ انسان دروازے کو چھوڑ کے پیچھے تو داخل ہونے کی کوشش کرے، پیچھے تو داخل. تو اگر کسی کو چاہیے کہ علم کی 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا، علم کو 10 حصے، اور ان 10 حصوں میں سے مولا علی علیہ السلام کو 9 حصے عطا کیے گئے. اور ان 9 حصوں میں اس کے بعد جو ایک حصہ لوگوں کو عطا کیا گیا، ان ایک حصے میں سے بھی سب سے زیادہ علم مولا علی علیہ السلام کو عطا کیا. اب ہم آتے ہیں اپنی آیت کی طرف کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، کہ تذکر اور غور و فکر اور یاد دہانی کرنے والے تو صرف اولو الالباب ہیں. اب تفسیر کوثر علامہ محسن علی نجفی علی اللہ مقامہ میں ایک روایت لکھی ابن عباس ہے. کہا قرآن یہ جو کہہ رہا ہے نا هل يستوي الذين يعلمون، کہ بے شک وہ لوگ جو جانتے ہیں، الذین یعنی وہ لوگ جو جانتے ہیں، اس سے مراد مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام. اور والذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے وہ بنی امیہ ہیں، یعنی دشمن اہل بیت جو نہیں جانتے.
اور وَإِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تذکر یاد دہانی جو کرنے والے وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں میرے پاس حوالہ موجود ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ کمال کی آیت ہے، اس میں مولا کا بھی تذکرہ ہے، مولا کے دشمنوں کا بھی تذکرہ ہے، اور مولا کے شیعوں کا بھی تذکرہ ہوگا۔ تینوں کا تذکرہ، یہی تو حسن کمال ہے۔ یہ قرآن کی فساد و بلاغت ہے کہ قرآن نے کس طرح سے تینوں کے تذکروں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں، تو پھول رہتا ہے، کانٹے رہتے ہیں۔ کانٹے پھول کے قریب ہونے سے پھول نہیں بن جاتے، کانٹے پھولوں کے قریب رہنے سے پھول نہیں بن جاتے، اور جو پھول ہوتے ہیں وہ پھول ہی رہتے ہیں۔ اور کانٹے اس وقت تک اچھے لگتے ہیں جب وہ پھول کے اوپر حملہ آور نہ ہو، اور کانٹے تو حفاظت کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ توجہ ہے، ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے ہر جگہ جو ہے ذہین طالب بھی ہوتے ہیں، کم پڑھنے والے نہ پڑھنے والے بھی ہوتے، کوئی مسئلہ نہیں، ہر جگہ ہو، ہر فیلڈ میں ہوتی۔ تو کہا مثلا یہ تو اتنے سارے طلاب ہوتے ہیں، دنیا جہاں علم دین بھی حاصل کرتے ہیں اور دیگر علوم بھی حاصل کرتے ہیں، کچھ مثلا نہیں پڑھنے والے یا ویسے ہی ہوتے ہیں، مثلا ٹائم ضائع کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی مثلا ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں۔ تو کہا مثلا ان کو نکالتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا ان کی حیثیت کانٹوں جیسی ہے کہ ان کانٹوں میں کوئی پھول موجود ہو اور ان کانٹوں کے ذریعے سے اس ایک پھول کی حفاظت ہو جائے، اور عین ممکن ہے وہ پھول کبھی کمینے کی صورت میں نظر آئے، کبھی آگئے ہوئی کی صورت میں نظر آئے، کبھی آگئے سستانی کی صورت میں نظر آئے، کبھی رہبر کی صورت میں نظر آئے، اور کبھی دیگر مراجع اقسام کی صورت میں نظر آئے۔ تو لہذا کہ حفاظت ہوا کرتی ہے، اور کیا دور اندیشی دیکھیں ہمارے مراجع اقسام کی کہ انہوں نے کس طرح سے محافظت کی۔ دیکھو یہ جو میری عادت نہیں ہے کہ میں ایسی گفتگو کروں کہ سیاسی کبھی بات کروں، لیکن ایک دور اندیشی اور حکمت کی بات ہے کہ آپ وہ دور اندیشی اور حکمت دیکھیں کہ اس دور میں کہا تھا یہ شیطان بزرگ ہے، یہ جو مسلمانوں پہ حملے کر رہا ہے اس کو روکو، کہ اگر نہیں روکو گے یہ کل آہستہ آہستہ کر کے آپ تک پہنچے گا، اور یہ کر رہے ہیں۔ اس دور کی دور اندیشی دیکھیں، دیگر علوم اپنی جگہ، کہ وہ دشمن کی سازش کو جانتے تھے اور دور اندیشی اور حکمت عملی دیکھیں۔ ایسی تو نہیں کہا گیا کہ مومن جو ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ عالم اور عابد کا فرق واضح ہو گیا۔ عالم وہ باعمل ہو تو اس سے بہتر کوئی شے نہیں ملے گا، اس سے بہتر نہیں، اس کے فوائد ہیں۔ بے عمل کی ہم بات نہیں کرتے، ابھی ہم جو ہے مثبت پہلو پہ بات کرتے ہیں، اس کے ثمرات ہیں۔ عابد اپنی جگہ عبادت کر رہا ہے لیکن محدود ہے۔ ابھی آپ نے جو فضیلت پڑھی، عابد سے کہا جائے گا بروز قیامت کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، بس تم نے اچھے کام کیے، نیک کام کیے، اور لیکن عالم سے کہا جائے گا کہ جن جن لوگوں کو تم نے تعلیم دی ان سب کی شفاعت کرو۔ کیا ہے تمہارا؟ اب آپ سوچیں، ایسی تو نہیں کہ مداد العلماء افضل دماء الشہداء، کہ علماء کے قلم کی روشنائی شہداء کی خون سے ہے۔ اب آپ دیکھیں، اور جو شہید پیدا ہوتے ہیں وہ بھی تو عالم کی قلم کی زور پر پیدا ہوتے ہیں۔ اگر عالم غلط ہو جائے گا اور اس کو اگر ہم صحیح طرح سے نہیں اس کو فالو کریں گے، اتباع نہیں کر پائیں گے، تو کہ ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں یاد رکھے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم امام کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، پہلے یہ تو بتائیں حضور
یہ امام کا حکم ہے بھی نہیں ہے. جی ہمیں تو حدیث آتی ہے ہم خود عمل کر دیں گے, ہمیں ضرورت نہیں. تو پہلے یہ تو ثابت کریں گے یہ امام کا کلام ہے, امام کی حدیث ہے. ہمارے مراجع الزام ایسا نہیں ہے کہ فیس بک پہ جو بات لکھی گئی عمل کرنا شروع کر دیا. جی حدیث ہے اور ایسی نہیں, وہ پرانے خطی نسخے نجف اشرفوں میں مقدس ہے. ہمارے مراجع کرام وہ خطی جو تعویذ لکھے والے جو اصل نسخے ہوتے ہیں وہ اس لیے دیکھا کرتے ہیں, اس میں تحقیق کرتے ہیں تاکہ کوئی ملاوٹ نہ ہو. آپ کا امام کی حدیث کو حاصل کرنا اتنا آسان سمجھنے لیں, آسان نہیں ہے. اور واقعی حدیث میں موجود ہے کہ ایک سچے انسان سے کلام معصوم سن لینا ایسا ہے کہ جیسے آپ نے دنیا معافیہ سے بہتر کوئی شے حاصل کر لی. آسان نہیں ہے. اب آپ دیکھیں یہ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ دیکھیں مراجع کچھ کہہ رہے. یہ در حقیقت جانتے نہیں ہیں کہ مراجع اس قدر تحقیق کے بعد ایک بات کہہ رہا ہو اور یہ ہر چیز کو حدیث سمجھ رہے ہو, وہ اس قدر باریک دین ہوتے ہیں. ہمارے مراجع کرام ایسا نہیں ہے, یہ دین ہے, دین اور شریعت اسلامیات کی طرح نہیں ہے. یاد رکھیں, میں پہلے بھی اپنے طالب علموں سے کہہ چکا ہوں, اسلامیات جو کورس میں ہوتی ہے اسکول کالج وغیرہ میں کیا آسان سا پیپر ہے, آرام سے خود جو چاہے کر دیں گے. یہ ایسا نہیں ہے. دین اور شریعت بہت دقیق ہے, اس کے لیے اپنی جان جو ہے جھوکے میں جانی پڑتی ہے, بہت دقیق. اور وہ اس قدر باریک بینی سے دیکھتے ہیں کہ کہاں امام کا کلام ہے, کہاں اس راوی کا کلام ہے. اس قدر وہ گہرائی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ دین تک پہنچے, وہ حقیقت تک پہنچے. اور جی قرآن کافی ہے, قرآن تو کہہ رہے جمعہ پڑھو, یہ منع کر رہے. ارے بھائی قرآن کافی ہے تو پھر حدیث کیوں لے رہے, پھر رسول اللہ کی باتیں کیوں مانو. یہ قرآن کافی کا نعرہ ہمارا نہیں ہے تو کہہ رہے ہو بنا رہے, یہ ہمارا وہی. بس عزیزان کرام, دین اور شریعت پر جو عمل کرنے والا ہے, جو متقی پرہیزگار عالم ہے, اور ایک عالم دین مرحوم غلام عباس صاحب کی رسالہ ثواب کی مجلس ہے, وہ ایک عالم دین پہ چلے اور ایک مؤذن کی فضیلت اور خوبی کے لیے ایک جملہ کہوں گا کہ جو اذان دیتا ہے بروز قیامت اور لوگوں کی نسبت اس کی گردن جو ہے بلند ہوگی. ایک خوبی, ایک خصوصی اس کو فضیلت امتیاز دیا جائے. اور یہ اذان دینا یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ اذان ایسی ہے جیسے انسان کے لیے وحشت قبر سے تخفیف کا باعث بن سکتی ہے. یہ اذان تو اذان کیا ہے؟ اذان در حقیقت اللہ اور رسول کے حق میں گواہی ہے. ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا, مختصر بات ہے کہ حضرت یوسف سے کہا گیا کہ یہ اس لڑکی کو آپ جانتے ہیں؟ کہا نہیں جانتا. کہا کہ وہ ہے کہ اس نے جھولے میں بچپنے میں آپ کے حق میں گواہی دی. کہا اس کو بلاؤ اور اس کو انعام و اکرام سے نوازا, اس کو انعام و اکرام سے نوازا. اب آپ سوچیں, جس نے ایک نبی اللہ کے حق میں گواہی دی, اس نبی اللہ نے اس کو اکرام و نعمت سے نوازا. تو اب آپ سوچیں, ہم اور آپ کے کوئی بھی شخص اللہ, رسول اور امام کے حق میں گواہی دیں گے تو وہ کس قدر نوازیں گے. سوچیں, اب سوچیں ہر ایک انسان اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق کام کرتا ہے. تو سوچیں اللہ سے بڑھ کر, رسول اللہ سے بڑھ کر, امام سے بڑھ کر تو کوئی کرم نوازی نہیں ہو سکتا. مؤذن کا جہاں تذکرہ ہے کہ مؤذن وہ ہیں کہ جو اللہ کی طرف, نماز کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں. ان کے بھی حق ہے, یہ گویا آپ کو بلا رہے ہوتے ہیں, دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ آؤ اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. اور آپ سوچیں یعنی مؤذن کی اہمیت ہی تو جبھی تو حضرت بلال مؤذن رسول کو بلوایا گیا. اور کس نے بلوایا؟ شہزادی کونین. واقعات آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں, علماء نے پڑھا ہے, کتابوں میں لکھی کہ جب رسول اللہ کا وصال ہو جاتا ہے
تو جو مؤذن رسول حضرت بلال ان کے بارے میں ہے کہ وہ اس مدینے کو چھوڑ چکے ہیں. اور بیان کرنے والوں نے بیان کیا یہ خواب میں آئے کہ اے بلال کہ بعد رسول تم نے آل رسول کو چھوڑ دیا. تم نے بھی آل رسول کو چھوڑ دیا. اوروں نے تو چھوڑا ہے اپنے مقام پر, تم نے بھی آل رسول کو چھوڑ دیا. اور باقاعدہ شہزادی کی یہ فرمائش تھی کہ میں اپنے بابا کے مؤذن کی اذان سننے چاہتی ہوں. عزیزارو سوچیں کہ وہ کس قدر عظمت کے حامل ہوں گے کہ جن کی صدائے اذان کو شہزادی کونین جو ہے سننے کے لیے بےتاب ہے. یہاں حضرت بلال کو بلایا گیا, کہا شہزادی کی فرمائش ہے. ایک عہد تھا کہ میں بعد رسول اذان نہیں دوں گا, لیکن چونکہ حکم شہزادی کونین ہے اور یہاں شہزادی کونین کا حکم اذان دینا شروع کی. اب مجھے نہیں پتا تفصیلات کیا ہیں, جو سنی ہے اور جو مثلا کتابوں میں لکھی ہیں. صدائے تکبیر بلند ہوئی, اللہ اللہ. اب مجھے نہیں پتا, اور بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ شہزادی کونین جو ہے ایک مرتبہ آواز سننے کے بعد جو ہے آذان کو برداشت نہیں کر سکی اور کش کھا گئی. بلال سے کہا گیا بلال آذان روک دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ بنت رسول جو ہے اس دنیا سے کوچ کر جائے. عزیزارو میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا شہزادی آپ نے آذان سننی تھی کہ یہ آذان سننے سے گویا عجب نہیں کہ آپ کو اپنے بابا کی یاد آ گئی. بابا کی یاد اس قدر تھی کہ برداشت نہیں کر سکتی. سن 61 ہجری میں آپ کی شہزادی حضرت زینب کبریٰ, مجھے نہیں پتا کہ کس طرح سے بھیا حسین کی وہ حالت دیکھی ہوگی کہ راوی یہ کہتا ہے کہ میں حضرت زینب کے وہ کریا داری اور بہن کبھی فراموش نہیں کر سکتا. عزیزارو وہ کیا کریا تھا کہ شہزادی اس قدر کریا کر رہی تھی کہ صلی اللہ علیہ کا یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ آپ پر جو ہے اللہ رسول کا سلام ہو, یا محمد صلی اللہ علیہ ملائکۃ السماء. ایک مرتبہ شہزادی کونین اپنے نانا سے مخاطب ہوئی اور فرمایا کہ اے نانا آپ پر آسمان کے فرشتے درود و سلام بھیجا کرتے ہیں. حاضر حسین منولد بالدماء, اے نانا یہ آپ کا حسین ہے, آپ کو خون نکلنا ہے, مقدر الاعضاء. اے نانا یہ آپ کے حسین کے اعضاء کو منقطع کر دیا, وہ بناتوں کا سوایا. اے نانا آپ کی بیٹیوں کو اسیر بنا دیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پہلے والے وقت محمد علیہ محمد علیہ السلام کا ہماری اس کلی سے عبادت کو اپنی بات سے مقبول سمجھیں. تمام حاضرین موجودین غائبین سب مومن کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت. پہلے والے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا مظلوم مسلمین بالخصوص مومنین کی خاص غیبی امداد فرما, ظالمین کو نیست و نابود فرما, مسلمانوں کے بالخصوص شیعوں کے مسئلہ مسائل حل فرما, جو بے گناہ ہیں ان کو رہائی نصیب فرما, جو بے اولاد ان کو صاحبان اولاد کرتے ہیں, صاحبان اولاد ان کو نیک و صالح کرتے ہیں, مرحومین کی مغفرت فرما, جو بے روزگار ان کو رزق حلال نصیب فرما, جو باروزگار ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما, جو بیمار بحق کے 4 معصومین علیہ السلام ان سب کو بالخصوص شہزادی کونین کے واسطہ
ان سب بیمار مومنین کو اپنی طرف سے خاص شفائے کاملہ و عاجل نصیب فرما، تمام مومنین کی جائز حاجات پوری فرما، تمام مومنین کا خاتمہ بالخیر فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص مرحوم کے درجات کو بلند فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاکید فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنیٰ ترین غلاموں میں شمار فرما۔ آخر میں ایک مرتبہ سر احم کی درخواست ہے، مرحوم و مغفور غلام عباس کتنے؟ غلام اکبر، غلام علی، غلام علی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین ابن سید الوزیر، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا مولا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین جميع شہداء کربلا واسیران کوفہ و شام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم انیس نقول شمس شمود، السلام علیکم ایوب برکم مرزدوس، السلام علیکم سلطان رب بلاجم یا علی ابن مصر رضا راض بالقدر والقضاء روحی و جسم کا الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسعد اللہ تعالی مخرجک وزبورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتحہ کے لیے تشریف رکھیں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ نظر چادر معصومین علیہ السلام، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ فاتحہ مرحوم و مغفور غلام عباس ابن غلام علی۔
آنے والے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا مرحوم محفوظ کے سلسلے میں عزاداری کی گئی، قرآن خوانی کی گئی، اور جو بھی اہتمام کیا گیا کار خیر کا، اس کا بہترین اجر و ثواب ان کو عنایت فرما۔ الہی آمین، پسماندگان کو صبر جمیل کرامت فرما، الہی آمین، کی مغفرت فرما، الہی آمین، خاتمہ خیر فرما، الہی آمین، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، الہی آمین، سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین غلاموں میں شمار فرما۔ الہی آمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد محمد وعلى آل محمد۔